گزشتہ سبق میں ہو رہی تھی سوء حفظ کی، جو کہ راوی پر باعتبار ضبط اور حفظ کے نقد ہے۔ پہلے تو ان نقاط کی وضاحت کی گئی ہے جس میں راوی پر بطور عادل کے عدالت کے، یہ روشنی نہ کرے یار، عدالت کے نقد ہوتا ہے کہ راوی عادل نہیں ہے بلکہ غیر عادل ہے، اور اب وہ کیونکہ روایت صحیح کے لیے پہلی شرط ہی عدالت ہے اور دوسری شرط جو ہے وہ ضبط ہے۔ اب ضبط کے بارے میں جو کمزوریاں یا جو اس میں وہن ہوتا ہے اس کی وضاحت، اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ تو ان میں پہلی بات انہوں نے کی ہے ثم سوء الحفظ، کہ حافظہ اچھا نہ ہو، وہ کمزور ہو۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں انہوں نے کہا ہے لم یرجح جانب و اصابت ہی علی جانب خطا ہی، کہ اس کی جانب اصابت کہ کتنی روایات میں یہ صحیح روایات بیان کرتا ہے اور کتنی روایات ہیں جس میں یہ خطا کا ارتکاب کرتا ہے، اور ان دونوں میں کسی چیز کی ترجیح نہ دی جائے۔ اگر ترجیح دی جائے گی تو پھر وہ سوء حفظ سے اوپر درجے کا راوی ہو جائے گا، اور اگر سوء حفظ میں غالب کیا ہے؟ صداقت ہے، درستگی ہے، صواب ہے، تو پھر اس راوی کا درجہ وہ بہتر شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ دو قسموں سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں کہ ایک راوی وہ ہے جو سوء حفظ کے عارضہ میں مبتلا ہے، لیکن وہ کثیر الخطا نہیں ہے، بلکہ اس سے کم خطائیں ہوتی ہیں۔ اب کثیر الخطا کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ راوی کی روایتیں کم ہوں مگر خطائیں زیادہ ہوں۔ جس راوی کی روایات کم ہوں اور خطائیں زیادہ ہوں تو وہ راوی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ راوی کثیر الخطا ہو اور اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں، جس طرح کہہ دیتے یخطئ کثیرا، یہ کہتے ہیں نا، لفظ بولتے ہیں کہ اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس سے یہ غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کو صحیح الحفظ اس طرح کہہ دیا جاتا ہے، تو اس راوی کی روایت کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ قلیل الروایہ ہے تو وہ بالکل قابل قبول نہیں، اور اگر کثیر الروایہ ہے تو پھر اس کا حکم اور ہے۔ میں نے وہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی آپ کو دکھائی تھی کہ راوی پر اصل درجہ جو ہے وہ کثرت خطا کا ہے، کہ اس کی خطائیں زیادہ ہیں، اور کثرت خطا میں پھر ایک تفصیل ہے، وہ یہ
کہ کیا کثرت خطا کا مرتکب جب اس کو متنبہ کیا جائے تو کیا وہ اپنی اس خطا سے رجوع کر لیتا ہے یا نہیں، یا اس پر قائم رہتا ہے؟ پھر اس کی ایک آگے جزوی تقسیم ہے۔ اگر تو وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہاں یقظہ ہے، کہ وہ ہوشیار ہو گیا، اس کو سمجھ ہو گئی۔ یہ اسی طرح ہے نا جس طرح حفاظ کو آپ لقمہ دیتے ہیں قرآن مجید کا تراویح کی نماز میں، یا ویسے اب اگر تو وہ آپ کا لقمہ قبول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گیا پہلے جو میں نے پڑھا ہے وہ غلط پڑھا ہے، اور اگر وہ قائم رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ غلطی ہی پختہ ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ تفریق پھر علماء کرتے ہیں، یعنی شارحین، جب بحث ہوتی ہے نا راویوں کے حوالے میں، تو پھر یہ بھی ہے کہ کیا وہ رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، اگر رجوع نہیں کرتا پھر وہ گیا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خطا، وہ اپنی خطا میں پختہ ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بعض راویوں کے بارے میں آپ دیکھیے یخطئ کثیرن بھی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حماد بن سلمہ ہی لے لیں۔ حماد بن سلمہ کی روایات کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان سے روایت لی ہی نہیں۔ البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حماد کی وہ روایتیں لی ہیں جو ثابت سے منقول ہیں، اور کہتے ہیں کہ ثابت سے حماد کی روایات صحیح ہیں۔ ثابت سے حماد کی روایات جو ہے نا وہ صحیح ہیں، لیکن حماد کو کثیر الخطا تو کہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے بعض محدثین نے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر کثیر الخطا راوی جو ہے نا وہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کثیر الروایہ ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت سے اور بھی راوی ہیں، مثال کے طور پہ عبداللہ بن عبد العزیز ہیں، یا عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ہیں، یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، جس طرح میں نے بتلایا ہے وہ ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن محمد بن عقیل ہیں۔ یہ سارے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صدوق صحیح الحفظ ہیں، صدوق صحیح الحفظ ہے، لیکن ان کی روایت کو حسن بھی قرار دیا گیا ہے، ان کی روایت کو حسن بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح معقل بن عبید اللہ یہ بھی خطائیں کرتے ہیں، صدوق ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اگر وہ راوی اپنے سے دوسرے راوی کی سے مخالفت پر کرتا ہے، یعنی جو صدوق ہے اور صحیح الحفظ ہے اس کی روایت تو حسن ہے، لیکن اپنے سے جب ثقہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ شاذ کے دائرے میں پھر وہ روایت داخل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح زیاد بن عبداللہ بقائی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہم و کثیرن، بہت زیادہ اس کو وہم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کہا گیا ہے حسن الحدیث، جس طرح کہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الضعفاء میں کہا ہے، الضعفاء میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علی بن عاصم کا ترجمہ لائے نا تہذیب سے، 7ویں جلد ہے،
اور اسی طرح اسماعیل بن ابی اویس کا ترجمہ لائیں سیر و اعلام النبلاء سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی بن عاصم بن صہیب، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت۔ ہاں، قال زہلی قلت لأحمد فی علی ابن عاصم وذکرت له خطاہ فقال احمد کان حماد بن سلمہ یخطئ واومى احمد بیدہ خطأ کبیرہ، یخطئ خطأ کبیرہ، ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں حماد۔ ہاں، وَلَمْ يَرَ بِالرِّوَایَةِ عَنْهُ بَأْسًا، لیکن اس سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر یہ دونوں قول آپس میں متضاد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی قسم کے اقوال پر جس وقت آپ کی نظر پڑتی ہے تو ان میں توفیقی اور تطبیق کی صورت کیا پیدا ہونی چاہیے؟ اصل مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یخطئ کثیراً کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ لا باس بہ ہے، وہ روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، روایت لے سکتے ہیں۔ یہ وہی وجہ ہے جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ حماد خود کثیر الروایا ہے۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں گنجی نہائے گی کی تو توئے گی کی، ہاں، پنجابی میں کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی کی تو توئے گی کی، نچوڑے گی کی۔ بھائی جب اس کے بال ہی نہیں ہیں تو وہ کیا صاف کرے گی؟ بال ہوں گے تو صاف ہوگی نا، روایات زیادہ ہوں گے تو غلطی کرے گی۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ ہاں، تو یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، یہ وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک کیفیت علی بن عاصم کے ترجمے میں۔ حالانکہ ان دونوں کی روایات کو حسن کہا گیا ہے، بعض نے صحیح بھی کہا ہے علی بن عاصم کی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ اویس ہے، اسماعیل بن ابی اویس ہے، اسماعیل بن ابی اویس ہے، یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، ثقہ ہیں بالکل۔ ہاں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مگر ان کے بارے میں بھی کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ کہتے ہیں، یہ عبارت ذابی کی قابل غور ہے، کان عالم اہل المدینہ و محدثہم فی زمانہ علی نقص فی حفظہ و اتقانہ، کہ حفظ اور اتقان میں کمزوری کے باوجود یہ مدینہ طیبہ کے محدث شمار ہوتے تھے، عالم شمار ہوتے تھے۔ وَلَوْلَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ احْتَجَّا بِهِ، اگر شیخین اس سے استدلال نہ کرتے لَزُحْزِحَ حَدِيثُهُ عَنْ دَرْجَةِ الصَّحِيحِ إِلَى دَرْجَةِ الْحَسَنِ، تو ان کی حدیث صحیح سے کم ہو کے درجہ حسن تک پہنچ جاتی۔ سمجھے نا؟ اس سے دو فائدے اس عبارت سے حاصل ہوئے کہ شیخین کا استدلال اس کی وقت کیا ہے، شیخین کے راوی سے استدلال کا درجہ اور مرتبہ اور وقت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سوء حفظ کی وجہ سے ایسا سوء حفظ جو کثیر الروایا ہے اس کی روایت حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ علی الاقل حسن تو مانا نا، صحیح تو ہوئی شیخین کے استدلال کرنے سے، ورنہ ان کی روایت کا درجہ کیا ہے؟ حسن کا ہے۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ جو مغفل ہو، جو اس طرح حافظے کی جس میں کمزوری ہو، اس کی روایات جو ہے ضعیف علی الاطلاق قرار نہیں دی جاتی۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قول تو آگے پھر کہتے ہیں، ابن عدی نے کہا روا عن خالہ غرائب لا یتابعہ علیہ احد وہو خیر من ابیہ۔ زابی کہتے ہیں الرجل قد وثب الی ذلک البر واعتمدہ صاحبا الصحیحین ولا ریب انہ صاحب افراد و مناکیر تنغمز فی سعۃ ما روا۔ وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو غلطیاں کرتے ہیں یا افراد ہیں ان کی وسیع روایتوں میں گم ہو جاتی، کثرت روایت کی وجہ سے۔ بھائی کثرت روایت جن کی ہوگی، غلطیاں بھی تو وہی کرے گا نا، ہاں اس سے ہی غلطی ہوگی۔ ہاں اس لیے ایسا راوی جو کثیر الغلط ہے، کثیر الروایہ ہے، اور اس کا حافظہ صحیح الحفظ سے متہم ہے، تو ایسے راوی کی روایت کو آپ یہ نہ کہیں تقریب میں دیکھ کے صدوق اور صحیح الحفظ روایت ضعیف ہے اس کی، جیسے کہ بعض ناقدین ایسا کرتے ہیں، کہ حافظ نے صحیح الحفظ اس کو کہا ہے، حافظے پر کرا اور یہ جرح مفسر ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جرح مفسر ضرور ہے صحیح الحفظ، کیونکہ حفظ کے اعتبار سے ہے نا، مگر وہ اس کی تفسیر کیا ہے کیا؟ صحیح الحفظ کی پوزیشن کیا ہے اس کے روایات کے دائرے میں، اس کی مرویات کے تناظر میں؟ کثیر الغلط ہے، غلطی پر وہ کیا جمتا تو نہیں ہے، اڑتا تو نہیں ہے، قائم تو نہیں رہتا، یہ علیحدہ علیحدہ پوزیشن ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ افراد اور غرائب شمار کرنے کے باوجود زابی کیا کہتے ہیں کہ اس کے افراد اس کی کثیر روایتوں کے نیچے دب جاتی، ان کی پوزیشن نہیں رہتی کوئی بھی۔ اور کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی ہے کیا؟ امام مالک سے غلطیوں پر امام دارقطنی نے مستقل رسالہ نہیں لکھا؟ کیا امام شعبہ کی اغلاط پر مستقل رسالے نہیں موجود؟ سفیان ثوری سے بھی جو جوال الحفظ ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں سے کون پاک؟ میں نے آپ کو کچھ عبارتیں لکھوائی تھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا کہ غلطی کوئی بھی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے، ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ ایک حافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جب ایک بات سن لیتا ہوں پھر دوبارہ استاد سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی، قلم ان کا یہاں ہے، یہاں پڑا ہے، قلم رکھ دیتے ہیں نا، لیکن قلم کہاں ہے میرا قلم کہاں ہے، وہ قلم کہاں ہے میرا؟ یعنی ایک طرف ضبط کا عالم یہ بتلا رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی جسم پر لگا ہوا قلم جو ہے نا اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو اس قسم کے باتیں ہیں، تراجم میں آپ کو ملتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحیح مقصد یہ تھا کہ صحیح الحفظ کے بھی کئی مراتب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے پھر وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَقْوَى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ كَاتِبِ اللَّيْثِ فَإِنَّهُ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ۔ یہ ساری بات حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ پھر اسی قسم کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مصنع کے بارے میں فتح الباری میں کہا ہے، کی ہے۔ چلیے اب آگے کچھ تھوڑا سا چلیں۔ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ کثیر روایت ہے یا قلیل؟ ہاں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس کے تلامذہ اور اس کے اساتذہ سے پتہ چلے گا۔ اور بعض اوقات تراجم میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ یہ قصیر الروایہ ہے، قصیر الروایہ ہے۔ تراجم میں وضاحت کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ روایات، علی صحت روایات لفظ آئے ہیں نا ذہبی کے۔ اور کبھی اس کا پتہ اگر یہ نہ بھی ہو تو کثرت تلمذ اور کثرت اساتذہ سے پتہ چلتا ہے، بشرطے کہ وہ بات اساتذہ کے بارے میں درست ہو۔ جس طرح کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 1300 سے زائد ان کے اساتذہ تھے. 1000 سے کہنا چاہیے کہ 300 سے زائد حضرات نے ان سے پڑھا ہے، معطا کو ان سے سماع کیا ہے 1300 سے زائد. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن روایات میں نے صحیح بخاری میں 200 کے قریب روایات اساتذہ سے دی ہیں. پڑھنا اور ہوتا ہے، روایت کا سلسلہ آگے قائم ہونا وہ اور ہوتا ہے. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو قاضی عیاض نے ترتیب المدارک میں یہ کہا بھی ہے، اور ترتیب المدارک میں انہوں نے پہلی جلد میں بڑے 3-4 ورق میں سب نام لکھے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں. لیکن فربری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب سے صحیح بخاری کا سماع کرنے والے 90,000 ہیں. 90,000 ہیں جو سماع کرنے والے ہیں. اور محدثین رحمہم اللہ کی یہ مجالس سماع، ان میں تو ہزاروں افراد ہوتے تھے، سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں افراد ہوتے تھے. اللہ اکبر. وہ دور تھا علم کا، اور علم کے شناساؤں کا بھی اور علم کے قدردانوں کا بھی. امام جعبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین ایک دفعہ گفتگو شروع ہو گئی. وہ باہم مناظرے کی کیفیت بن گئی، آوازیں بلند ہونے لگیں. راوی کہتا ہے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ یہ کہ کہیں آپس میں نفرتیں ہی نہ بڑھنی شروع ہو جائیں. جابر رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر یہاں یہ ایک بات کہی کہ میرے پاس ایک ایسی روایت ہے کہ جس کا اس وقت دنیا میں مجھے ہی علم ہے اور کسی کو علم نہیں. حافظ جابر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. امام طبرانی فرمانے لگے ہاں بتلاؤ، اب بتلاؤ. تو انہوں نے سند پڑھی. وہ جب سند پڑھی تو امام طبرانی کا نام سلیمان ہے نا، سلیمان بن ایوب یا کیا ہے اس طرح ان کا. اب ہوا یہ کہ جابی نے جو روایت پڑھی تو سلیمان کے واسطے سے امام ایک واسطے سے سلیمان سے روایت لی، روایت پڑھ دی. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ اکبر کبیرہ، او اللہ کے بندے، تم نے یہ روایت ایک واسطے سے مجھ سے بیان کی ہے. اب میں تمہیں براہ راست یہ روایت سنا دیتا ہوں تاکہ تمہاری سند عالی ہو جائے، تو حافظ جعبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گئے. تو یہ اس دور کی باتیں ہیں جب علم تھا. اب تو کتابوں میں بھی ہمیں پڑھنے کے باوجود ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتابیں پڑھنے کے باوجود اب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس وقت امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، جس میں امام ابو زرع بھی بیٹھے تھے، علماء محدثین بیٹھے، فرمانے لگے بھائی جو کوئی آدمی ایک روایت ایسی بیان کرے جو میرے علم میں نہیں، میں اس کو 1 درہم دوں گا. 1 درہم دوں گا. اب سارے بیٹھے ہیں، کوئی روایت پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، معلوم نام صحیح سب دس. کوئی بھی ایسی روایت پیش نہ کر سکا جو امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کو علم نہ تھا. اور وہ یہ کہتے تھے، فرماتے ہیں، یہ ذکر کیا ہے ابن ابی حاتم نے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جن سے یہ روایت بیان کریں اور میں اس روایت کو جانتا نہ ہوں تو میں اس شیخ کے پاس خود جا کے براہ راست ان سے یہ روایت سماع کروں. میرا مقصد یہ تھا.
ہیں؟ میرا مقصد اپنا ذکر اور اپنی رفعت اور اپنی بلندی اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ کسی ایسے شیخ سے روایت کریں کہ اس روایت کا مجھے علم نہ ہو اور میں جا کے اس شیخ سے براہ راست سماع کروں۔ یہ دور تھا علم کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا ہے علماء نے کہ ان حضرات کو اسی دین کی خدمت کے لیے، حدیث پاک کی جمع کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج کل ایک ویڈیو یار آئی ہے، ایک دو دیکھی آپ نے؟ مجھے کسی نے بتلایا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ آگے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، 2 سال کا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعجازات ہیں اس دین کے، قرآن مجید کے۔ اللہ اکبر۔ چلیے بھائی آگے چلیں۔ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِ فَهُوَ الشَّاذُ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اگر یہ سوء حفظ لازم ہے از اول تا آخر تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت اس کی کیا ہے؟ فَهُوَ شَاذٌ عَلَى رَأْيِ، تو یہ ایک رائے کے مطابق شاذ ہے، ورنہ شاذ کی تعریف تو یہ ہے کہ متکلم فی راوی اپنے سے اوثق کی مخالفت کرے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ ایسا راوی جو متفرد ہو اور سوء حفظ کے ساتھ وہ متہم ہو، اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ بعض شاذ کہہ دیتے ہیں، ایک رائے کے بارے میں۔ پہلے تعریف شاذ کی اور منکر کی پہلے گزر چکی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ثقہ اوثق کی اور ضعیف ثقہ کی، ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو منکر، اور اگر صدوق صحیح الحفظ ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ کیا؟ شاذ۔ او کانا سوء الحفظ طارئن، یا سوء حفظ جو ہے وہ اس پر طاری ہوا ہو، اس پر عارض ہوا ہو، ہمیشہ کے لیے ابتداءً ہی سوء حفظ کے عارضے میں وہ مبتلا نہ تھا، علی الراوی، راوی پر، اما لکبرہ، یہ طاری ہوتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب قوا کمزور ہو جاتے ہیں، ثم من بعد قوت ضعفا، کا شکار ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ بہت کم ہیں حضرات، بہت کم حضرات ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں بھی جن کا حافظہ جو ہے نا وہ قوی رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ بڑھاپے میں سارے ہی بھول جاتے ہیں یا سارے ہی سوء حفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ حافظ ذہبی کی 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب تو ہے وہ جو 80 سے زیادہ جن کی عمر ہوئی ہے اور ان کے حافظے ٹھیک تھے، 80 سے زیادہ، اور ایک کتاب وہ ہے جن کی عمر 100 سے زیادہ تھی، جن کی عمر 100 سے زیادہ تھی لیکن پھر بھی وہ ٹھیک تھی۔ حافظ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑا نام ہے، 3 ثبت ہیں ان کے، صرف 3 ثبت ہیں، ایک معجم السفر، ایک مشیخہ بغدادیہ، اور ایک مشیخہ اصبہانی، یعنی اصبہان کے مشائخ، بغداد کے مشائخ، اور ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں 3 ثبت ہیں ان کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جب اسکندریہ گئے ہیں تو اسکندریہ کو بالآخر انہوں نے اصبہان سے نکل کے اسکندریہ کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں 60 سال سے میں اسکندریہ میں ہوں اور اپنے اس کمرے میں رہتا ہوں، لیکن یہاں سے میں نے وہ اسکندریہ کا مینار جو ہے نا وہ میں نے جا کے نہیں دیکھا، یہاں کمرے کی کھڑکی سے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ مینار ہے۔ سیر و سیاحت نہیں، وہ کہتے تھے یہی کتابوں کی سیر و سیاحت کریں۔ تو وہ بڑا نام ہے، 100 سے 104 میں
عمر ہے غالباً ان کی، بہرحال 100 سال سے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بالکل آخری لمحات تک سما کی مجلس قائم ہے. سب نہیں، لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اما لکبرہ او لذہاب بصرہ، یا نابینا ہونے کی وجہ سے، نابینے ہونے کی وجہ سے ایک ایسا دھچکا لگا کہ حافظہ جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ گیا. او بھائی دھچکے کی وجہ سے تو آج یہ کیا آپ کی شوگر کی بیماری لگ جاتی، لگتی ہے یا نہیں؟ سب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ابتدا جو ہے نا وہ کسی غم، کسی فکر کے نتیجے میں ہوتی ہے. تو اسی طرح جب نظر کمزور ہو جائے، نظر زائل ہو جائے، کمزور نہیں زائل ہی ہو جائے، تو پھر بلا شبہ ایسا دھچکا لگتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، اور کون سے ہیں بزرگ، امام یعقوب فسوی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ان کی پڑھتے ہوئے نظر جو ہے نا وہ جاتی رہی تھی. لیکن لکھا ہے ان کے تراجم میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر دم کیا خواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر بحال کر دی. امام یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. کتنے ہیں جن کی بینائی جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بینائی کو بحال کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور پھر بعد تک یہ جاری رہتا ہے. یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو ایک معجزاتی کیفیت تھی، وہ تو ایک معجزاتی کیفیت تھی. لیکن یہاں بھی امت میں بھی اور بھی افراد ایسے ہیں. بعض قصے میں نے ذکر کیے ہیں، وہ آفات نظر میری جب رسالہ ہے نا جو، اس میں بھی میں نے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں جن کی نظر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو بحال کر دیا. کہتے ہیں اول احتراق کتب ہی، یا یہ کہ ان کی کتابیں جل گئیں. کتابیں جلنے کی وجہ سے دماغ پر ایسا بوجھ طاری ہوا کہ پہلے تو میں کتابوں کی مراجعت کر لیتا ہوں، لیکن اب وہ باقی ہیں ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ جل گئیں، یا جل گئیں، یا دریا برد ہو گئیں، یا چوری ہو گئیں. تینوں چیزیں ہیں. یعنی کتابیں گم ہونے کی 3 ہی صورتیں ہیں. یا تو یہ کہ وہ کیا ہو گئیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتابیں جل گئیں، یا چوری ہو گئیں، یا پانی میں غرق ہو گئیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اس دور میں آپ یہ بھی کہیں گے پانی میں کیسے غرق ہو گئیں؟ بھائی اس دور میں، اس دور کا جو لباس تھا بالخصوص طالب علموں کا، وہ لمبی لمبی بڑی بڑی آستینیں تھیں، بڑی بڑی آستینیں تھیں. اور ان آستینوں میں وہ کتابیں بھی رکھتے تھے، پیسے بھی رکھتے تھے. ہاتھ اٹھائے ہیں، چل رہے ہیں. امام حروی رحمۃ اللہ علیہ صفات کے مسئلے میں امام احمد کے ہم نوا تھے. وقت کے کہنا چاہیے کہ شوافع اور حناف نے ان کے ساتھ مناظرے کی ٹھان لی. سلطان ارسلان اور اس کے وزیر نظام الملک طوسی کے درمیان یہ موجود تھے. تو امام صاحب کو، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام حروی وہ ہیں جو منازل السائرین کے مصنف ہیں، جس کی شرح مدارج السالکین ہے. ذم الہوا بھی ان کی کتاب ہے، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ کی. بہت نیک آدمی تھے، صوفی آدمی تھے، لیکن حنبلی تھے اور عقیدے میں حنبلی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جس وقت انہیں کہا گیا کہ
بلا کے بھی ہاں مناظرہ ہے آپ کا، ان علماء کرام یہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، اور اس بات پر کہ اگر آپ کی بات سچی ثابت ہوئی تو یہ آپ کا موقف اختیار کر لیں گے، اگر ان کی سچی ثابت ہوئی تو آپ کو ان کا موقف اختیار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، خالی ہاتھ تھے، وہ کتابوں کے ساتھ تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ بالکل مناظرہ کروں گا، دائیں ہاتھ سے انہوں نے قرآن مجید رکھا اور یہاں سے نکال کے بخاری اور مسلم رہا اور کہا ان کتابوں پر آؤ مناظرہ کرو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نہیں ان سے مناظرہ کر، چھوڑ دیا مناظرہ۔ اتنے اتنے لمبے آستینیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر۔ خود امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک آستین اسی طرح تھی، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، اور اس آستین میں کتابیں رکھتے تھے امام۔ اور اب اگر وہ دریا کا سفر کر رہے ہیں، بازو نیچے ہوا تو وہ تو غرق ہی ہوں گی نا، غرق در آب ہوئی نا، پھر تو دونوں صورتیں ہو گئی ہوں گی کہ وہ چوری ہو گئی یا غرق ہو گئی پانی میں، یا یہ کیا کہ ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے جل گئی۔ او ادمہا، یہ تعمیم ہے تخصیص کے بعد، یا کسی وجہ سے کوئی وجہ ہے وہ جناب ضائع ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ بیان کانا یا تمدہا، کہ وہ اعتماد کیا کرتے تھے اس پر، فراجع الی حفظہ ہی، پس وہ رجوع کرتے اپنے حافظے کی طرف، فسا، تو وہ کیا بھول جاتے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتابیں اسی طرح، ان کی کتابیں تو دیمک کھا گئی تھی۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں وہ دیمک کھا گئی تھی، بہت کم اجزاء ملے ہیں ان کی کتابوں کے بعض حضرات کو۔ اس میں سے ایک حصہ کتاب التمییز، اپنے کتاب العلل کا، وہ چھپا ہوا ہے آپ کے یہاں خزانے میں ہوگا، وہ بچا ہے۔ باقی کتابیں اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ ساری دیمک کی نظر ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں سب کتابیں بند کر کے گئے، اور دیر کے بعد واپس آئے تو سارا دیمک نے چٹ کر دیا مکتوب امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یا یہ سمجھیے کہ امام اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کی کتابیں آگے چلیں۔ کیوں منظور نہیں تھا؟ اس کا سبب شاید ان کا وہ مداہنت اور وہ کاہلی جو صفات باری تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے روا رکھی۔ ایک دفعہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہوا تو کہنے لگے حانت وقت الصلاۃ وانا اصلی خلف ابی عبداللہ، وانا اصلی خلف ابی عبداللہ، میں ابو عبداللہ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو جس کے سامنے ابو عبداللہ احمد بن حنبل، کہنے گے لا، ابو عبداللہ احمد بن دواد۔ اللہ اکبر، سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ احمد بن دواد، یعنی اس کے پیچھے جو معتزلی تھا بہت بڑا، اور سبب بنا ہوا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایذا رسانی کا۔ تو علی بن مدینی کہنے لگے میں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا۔ یہ ذابی نے لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے میرے بھائی، فہذا هو المختلط، فہذا هو المختلط، تو یہ ہے وہ جس پر اختلاط طاری ہو جاتا ہے۔ بعد نے کہا ہے، علی قاری نے کہا ہے کہ فہذا حدیث المختلط، یعنی انہوں نے اس کو حدیث کے ساتھ اٹیچ کیا ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مختلط راوی کے ساتھ، جس طرح کہ علی قاری پر تعاقب بھی کیا ہے علامہ ابو الحسن سندھی نے، کس میں؟ امان النظر میں، امان النظر میں۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور والحکم فیہ، اور اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ انما حدث به قبل الاختلاط اذا تمیز قبل، کہ اختلاط سے پہلے جو اس نے روایات بیان کی ہیں، جب اس کو امتیاز حاصل تھا، تمییز حاصل تھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اختلاط سے پہلے پہلے کی روایات وہ کیا ہیں؟ مقبول ہیں، قبلہ۔ کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَمَيَّز، اور جب اس کی تمیز نہ کی جا سکے کہ اس نے کب روایت کی ہے، اختلاط کی حالت میں کی ہیں یا اختلاط سے پہلے کی ہیں، اختلاط سے پہلے کی ہیں یا اختلاط کے بعد کی ہیں، یہ تمیز نہ ہو، پتہ نہ چلے اس بات کا، فرماتے ہیں توقف فیہ، تو اس میں توقف کیا جائے گا، کوئی قطعی حکم نہ لگایا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی قرینہ مل جائے اس کی تائید کا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ اگر قرینہ نہیں ملے گا تو اس پر کیا کیا جائے گا؟ اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، توقف کیا جائے گا۔ وَقَضَىٰ مَنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ فِيهِ، اسی طرح جس کا معاملہ مشتبہ ہو، جس کا معاملہ کیا ہو؟ مشتبہ ہو، کہ پتہ نہیں اس کو اختلاط ہوا ہے یا اختلاط نہیں ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمیز نہیں ہوئی، اس کی روایات کی تمیز نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب اس نے روایت کی ہے، صحیح جب تھے، اختلاط کا شکار نہ تھے اس وقت روایت کی ہے یا بعد از اختلاط کی ہے، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ تمیز نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے۔ اور اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اسی طرح جس کے بارے میں اشتباہ ہو، مشتبہ ہو، پتہ نہیں، اختلاط کا حکم لگا دیا، لیکن بھائی اس کی روایت کا مسئلہ کیا ہے، حکم کیا ہے؟ یہ مشتبہ جو مسئلہ ہے، ان تمام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی توقف کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الْآخِذِينَ عَنْهُ، اور اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا ان سے روایت کرنے والوں سے، ان سے روایت کرنے والوں سے، کہ ان کے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ہے، اور کون کون سے ہیں جنہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے۔ سمجھے بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک، سب سے پہلے مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی اس کتاب لکھی ہے اسی مختلطین پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کتاب کا ذکر کیا ہے علامہ حازمی نے التحفہ میں، التحفۃ المستفید میں، کہ انہ الف فیہم کتابا، مگر اس کتاب پر نہ حافظ ابن الصلاح مطلع ہوئے اور نہ ہی اس پر مطلع ہوئے حافظ عراقی، دونوں اس کتاب پر مطلع نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ دونوں حضرات یہ مغلطائی کی کتاب کا تذکرہ نہیں کرتے، کیونکہ مغلطائی وہ 762 میں فوت ہوئے ہیں، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابن الصلاح وہ فوت ہوئے ہیں 642 میں، اور حازمی فوت ہوئے ہیں 584 میں۔ یہ پہلے ہونے کے باوجود بھی اس پر مطلع نہیں ہوئے۔ اور حافظ عراقی فوت ہوئے ہیں 806 میں، یعنی 806 میں مغلطائی کی وفات کے بعد۔ تو جب عراقی مطلع نہیں ہوئے تو ان سے پہلے فوت ہونے والے وہ کیسے اس پر مطلع ہو سکتے ہیں؟
سمجھے نا. اور البتہ سیوطی نے یہ ذکر کیا ہے کہ علامہ حازمی نے یہ جو بات کہی ہے تحفہ میں، یہ تحفۃ المستفید میں نے کتاب دیکھی ہے. تدریب الراوی میں انہوں نے کہا ہے کہ حازمی کی تحفۃ المستفید یہ کتاب میں نے دیکھی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے. کس نے؟ علامہ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے، اسی موضوع پر علامہ برہان حلبی کی کتاب ہے مختلطین پر. اب تو وہ کیا ہے کتاب مختلطین پر، یار نام ہی بھول جاتے ہیں اب تو. ایک جلد ہے نا، بڑی مفصل کتاب ہے. ہاں، ہے متاخرین میں سے ایک نے معجم المختلطین پر کتاب لکھی ہے، جس میں تمام مختلطین کا تذکرہ ہے. مختلطین پر یہ کتابیں ہیں اب الحمدللہ دستیاب ہیں. پہلے تو علامہ جو ہے نا برہان حلبی کی کتاب بھی مطبوع نہیں تھی، وہ بھی اب شامل کر دی گئی ہے. اور یہاں مختلطین کے حوالے سے ایک بات اور بڑی عجیب ہے جس کا تذکرہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ امام برہان حلبی رحمۃ اللہ علیہ انہیں فالج ہوا تو کہتے ہیں فَأَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْفَاتِحَةَ، سورۃ فاتحہ بھی بھول گئے. فالج ہوا، سورۃ فاتحہ بھی بھول گئے. ثُمَّ عُوفِيَ، پھر اللہ نے انہیں صحت عطا فرما دی. وَكَانَ يَحْكِي عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَارَ يَتَرَاجَعُ إِلَيْهِ مَحْفُوظَةً كَالطِّفْلِ شَيْئًا فَشَيْئًا. پھر بچوں کی طرح تھوڑا 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 کر کے انہوں نے قرآن مجید دوبارہ یاد کر لی. ہاں، یعنی پہلے حافظے سے ایسی چیز ہر قرآن مجید سارا بھول گیا، حتیٰ کہ فاتحہ بھی بھول گئی. لیکن جب اللہ نے دوبارہ صحت عطا فرمائی تو آہستہ آہستہ بچوں کی طرح، جس طرح بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، طفل یاد کرتے ہیں، انہوں نے سر نو یہ قرآن مجید کو محفوظ کر لی. یہ اللہ کی توفیق ہے خاص. اسی طرح یہ ضوء اللامع میں ذکر کیا حافظ سخاوی نے، الضوء اللامع میں پہلی جلد صفحہ 144 میں. اور اسی طرح ایاض بن قاضی ایاض نے ذکر کیا ہے ابراہیم بن محمد الحضرمی کے بارے میں، جو ابن الشرقی کے نام سے معروف ہیں. 396 میں ان کی وفات ہوئی ہے کہ وہ فوت ہونے سے 30 مہینے پہلے 30 شہرن، یعنی 2 سال کہہ لیے زیادہ سے زیادہ، فالج کا شکار ہوئے. فَلَمْ يَتْكُنْ يَنْتِقُ بِغَيْرِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَكْتُبُ غَيْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، کہ انہیں کوئی چیز یاد نہ رہی سوائے کس کے؟ لا الہ الا اللہ کے. اور اگر لکھ سکتے تھے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے تھے. یہ قاضی ایاض نے ترتیب المدارک کی جلد 4 صفحہ 678 میں ذکر کیا ہے. اور انہی کے حوالے سے حافظ سخاوی نے فتح المغیث میں ذکر کیا ہے جلد 4 صفحہ 496 میں. اللہ اکبر. صفحہ 4 جلد 4 صفحہ 496 497 میں. تو یہ عجائبات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ بسا اوقات اس کی یہ جو پلیٹ ہے نا حفظ کی، یہ بالکل صاف ہو جاتی اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی. حتیٰ کہ میں نے ایک مریض ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ، اس کو پھر ایسی صورت میں بول و براز کا بھی شعور نہیں رہتا، حتیٰ کہ کھانے پینے کا بھی شعور نہیں رہتا کہ میں نے کچھ کھانا ہے.
ہمارے دوست ہیں، ان کے والد کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور انہوں نے 2 ملازم رکھے ہوئے تھے جو وقت پر روزانہ ان کو کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے وقت کے مطابق، اور وہ کھانا لقمہ بنا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، بعد میں کھا رہے ہیں، خود کھانا بھی بھول گیا، بھی کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ اسی طرح بول و براز کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہمارے حکیم عبدالرحیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کیفیت بھی یہ تھی، ان کو خیر کھانا پینا تو یاد تھا لیکن بالکل یاد نہیں۔ جب اس حالت میں ہم جاتے ان سے ملنے کے لیے تو پہلے وہ یہ پوچھتے کہاں سے آئے ہو، بتلاتے، نام بتلاتے، خوش ہوتے، پھر وہ چائے گھر سے آ جاتی، چائے پیتے، چائے پینے کے دوران تم کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے آپ کا، پھر یہی پوچھتے۔ یعنی یہ کیفیت بن جاتی ہے حافظے کی۔ یہ حافظ اللہ تعالیٰ نے دماغ کے حصے بنائے ہیں، دماغ کے مختلف حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں بات فوری طور پر جا کے سیٹ ہوتی ہے، دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہاں سے پھر آگے منتقل ہوتی ہے جو پھر آگے یاد رکھتی ہے، سمجھے نا۔ یہ جو یاد رکھنے کا جو ہے نا پلیٹ، اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر، یہ بالکل صاف ہو جاتی ہے اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ اس قسم کی کیفیت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھے بات میرے بھائی؟ کہتے ہیں وَمَتَا تُوبِعَ صَحِیحُ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، اور جب صحیح الحفظ راوی کی کوئی مطابت ہو قابل اعتبار، وہ کیا کَأَن یکون فوقہ، اس سے اوپر کے درجے کا، او مثلہ، یا اس کے اسی جیسا کوئی اور کوئی صحیح الحفظ اس کا مطابق ہو، لا دونہ، اس سے کم نہ ہو۔ اس سے کم کیا ہے؟ فاحش الغلط، کثیر الغفلہ، فاحش الغلط، یعنی جس کی خطائیں وہ بہت زیادہ ہوں اس کے ثواب سے، اس سے کم نہ ہو، اس کے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَذَا الْمُخْتَلِط، یہاں ایک بات رہ گئی کہ مختلطین کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلطین راوی پائے جاتے ہیں، مختلط راوی پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مدلس راویوں کی روایت معانن ہے، اسی طرح مختلطین راویوں کی روایات بھی ہیں جن کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو وہ ہے جو ابن الصلاح نے اور علامہ نووی نے کہی ہے، اور یہی بات ایک جگہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دی ہے کہ بخاری میں جتنے مختلطین ہیں ان سے روایت کرنے والے ان تمام نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے، انہوں نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے۔ یہ بات حافظ نے بھی ایک جگہ لکھ دی ہے اور علامہ نووی وغیرہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ جس طرح کے مدلسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ مدلسین کی روایات بخاری مسلم میں محمول علی السماع ہیں، یہ معروف بات ہے نا، محمول علی السماع ہے۔ اسی طرح مختلطین کی روایت بھی جو امام صاحبان نقل کرتے ہیں، امامان، ان سے روایت کرنے والے راوی وہ کیا ہیں انہوں نے اختلاط سے پہلے سماع کیا ہے۔ اللہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض راوی ایسے ہیں اور ان سے روایت کرنے والے بھی ایسے ہیں
جنہوں نے ان مختلطین سے سماع کیا ہے اختلاط کے بعد، سماع کیا ہے اختلاط کے بعد۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان راویوں کی روایت لیتے ہیں جبکہ ان کا انتقاء کرتے ہیں اور ان کی مطابقت یا شواہد موجود ہوتے ہیں، ان کے شواہد یا مطابقت موجود ہوتے ہیں۔ یہ تفصیلاً بحث میں نے توضیح الکلام میں لکھی ہے، یہ جو دوسرا ایڈیشن ہے نا، اس میں دوسرے ایڈیشن میں، پہلے ایڈیشن میں وہ پہلی بات ہی میں لکھ دی تھی جو علامہ نووی نے اور ایک جگہ حافظ ابن حجر نے لکھی ہے یا ابن الصلاح نے لکھی ہے، معروف وہی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بعض راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ صراحت ملتی ہے کہ انہوں نے اختلاط کے بعد سنا ہے، سمجھے نا۔ اب یہ جو کتاب ہے نا یار، وہ نام ہی نہیں آ رہا ذہن میں، مختلطین پر وہ کتاب ہے ایک جلد میں، بڑی ضخیم اچھی کتاب ہے وہ۔ مصنف کا نام برہان حلبی؟ نہیں اور ہے وہ۔ بات کیا کرتے ہیں متاخرین اب کہ مختلطین کے حوالے سے ہیں، ہاں کواکب النیرات، بالکل جزاکم اللہ، الکواکب النیر۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس راوی سے روایت کرنے والا بخاری اور مسلم کا راوی تو نہیں، اگر بخاری اور مسلم کا راوی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی روایت صحیح ہے۔ وہ اسی قانون کی وجہ سے، اسی ضابطے کی وجہ سے، لیکن یہ ہر راوی کے بارے میں یہ ضابطہ علی الاطلاق درست نہیں ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے ہیں جن سے اختلاط کے بعد جنہوں نے سنا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت لیتے ہیں، کب انتخاب کرتے ہیں اور ان کے شواہد اور مطابقت کی وجہ سے ان کی روایت لیتے ہیں، اور اس کی صراحت بھی خود حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں اور فتح الباری میں کیا کر رکھی ہے، سمجھے بات۔ اور اس کے حوالے اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو وہ سارے توضیح الکلام میں باحوالہ یہ سارے موجود ہیں الحمدللہ۔ چلیے، وَمَاتُوبِ الصَّحِيحُ الْحِفْظُ بِمُعْتَبَرٍ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا دُونَهُ وَقَذَا الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ يَتَمَيَّزْ، اور اسی طرح وہ مختلط جس کی تمیز نہ ہو، جس کی روایتوں کے بارے میں کیا ہو، امتیاز نہ ہو کہ انہوں نے پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے، والمستور، اور مستور راوی، اور مستور راوی۔ مستور کون سا ہوتا ہے کہ جس کی حالت کا پتہ نہ ہو، اس سے دو راوی یا دو سے زائد روایت کرنے والے ہوں لیکن کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو، وہ ہے مستور، وہ ہے مستور۔ یہ مستور اور ہے، اور وہ مستور اور ہے جس کا تذکرہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ امام مسلم نے کہا ہے نا، کچھ راوی ایسے ہیں ان کی روایتیں میں بھی لے آتا ہوں جن پر سطر ہے، مستور ہے، اور ان کے بارے میں کلام وقی نہیں ہے، تو ان کی روایتیں میں لے آتا ہوں۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ امام مسلم مستور راویوں کی روایتیں بھی لے آتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہ مستور نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی کی ہے اور ان کی کمزوریوں اور ان کی جو ہے نا کہنا چاہیے کہ ان میں کچھ وہن ہے، وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصطلاحی یہ مستور نہیں ہے، سمجھ گیا مولوی صاحب؟ ہاں، مقدمہ مسلم میں یہ لفظ آتا ہے لیکن اس سے یہ مراد یہ اصطلاحی مستور نہیں ہے۔ والاسناد والمستور والاسناد والمرسل، والاسناد المرسل، اور وہ سند جو جس میں کیا ہو، ارسال ہو،
ارسال کیا ہے کہ تابعی صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے، تابعی صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے۔ وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ مرسل منقطع کو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں، پہلے گزری ہے غالباً یہ بات، منقطع کو بھی مرسل کہہ دیتے ہیں، یہ توسعاً ہے، ورنہ اصطلاحاً تمییز یہی ہے کہ مرسل وہ ہوتی ہے جس میں صحابی، جس میں تابعی وہ صحابی کا واسطہ ذکر نہ کرے۔ اور اس میں یہ اختلاف کہ کبار تابعی، صغار تابعی، اس میں پھر ایک اختلاف ہے۔ صغار تابعی کے کرے تو اس کی روایت کو بعض منقطع کہتے ہیں، لیکن نہیں، صحیح یہ ہے کہ کبار ہوں یا صغار ہوں، وہ صحابی کا واسطہ ذکر نہ کریں تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ والاسناد المرسل، کیونکہ وہ چھوڑ دی گئی ہے، ارسال کیا گیا ہے، پتنگ جس طرح چھوڑ دی جاتی ہے، اڑتی پھرتی ہے، آگے پتہ نہیں کون اس کو روایت کرنے والا ہے۔ وَقَذَا الْمُدَلِّسُ، مدلس اسی طرح وہ جس میں تدلیس ہو، جس میں روایت راوی تدلیس کرنے والا ان سے بیان کر رہا ہو، معن بیان کر رہا ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، ان دنوں لفظ ہم لکھتے ہیں نا معن، تو یہ ہمارے کمپوزر کر لکھ دیتے ہیں مینوان۔ اب وہ کمپوزر ہمارے ساتھ بیتتی ہے یہ بات، مینوان، وہ معن کو جو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہا دو لفظ اکٹھے لکھ دیے، جیسے دستگیر اب لکھتے ہیں پہلے اکٹھا لکھتے تھے، دستگیر اکٹھا، اب لکھتے ہیں جدا، دستگیر، اب تقسیم ہونے لگی ہے الفاظ کی۔ تو اسی طرح معانن کو یہ اصطلاحی لفظ ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شاید دو لفظ اکٹھے لکھ دیے گئے ہیں، اس لیے من و ان، یہ من و ان یہ ہمارے ساتھ بیتتی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے عرض کر دوں۔ کہتے ہیں والمدلس اذ لم یعرف المحذوف فی منہ، جب کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہاں محذوف کون ہے، وہ تدلیس کی ہے تو تدلیس صحیح ضعیف سے کی ہے یا تدلیس ثقہ سے کی ہے، کیونکہ تدلیس کرنے والے وہ بھی ہیں جو ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ضعیف سے روایت تدلیس کرتے ہیں، اور بسا اوقات مدلس جو ہے وہ خود روایت کی وضاحت کر دیتا ہے، یہاں میں نے سوا فلاں سے کیا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ساری صورتیں اس کو شامل ہیں۔ سارا حدیثہم حسناً، تو ان کی حدیث ہو جائے گی حسن، لا لذاتہ ہی، لیکن یہ حسن لذاتہ ہی نہیں ہوگی، بل وصفہ بذالک باعتبار المجموع، بلکہ اس کا حسن ہونا، وصفہ اس کا یہ وصف، حسن ہونے کا یہ وصف، بذالک اس حسن ہونے کے ساتھ، باعتبار مجموع کے، مجموع آیا روایت کے مطابق ہے، یعنی اگر وہ مدلس ہے تب بھی اس کی مطابقت آ گئی، مختلط ہے تب بھی، مرسل ہے تب بھی، یا اسی طرح صحیح الحفظ ہے تب بھی، ہاں جی، اس کی روایت کی مطابقت آ جائے تو یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ یہاں علی الاطلاق انہوں نے یہ بات فرمائی متى توبع الصحیح الحفظ، متى توبع الصحیح الحفظ۔ اب اس سے تو پتہ چلتا ہے بظاہر کہ صحیح الحفظ کی روایت ضعیف، بات سمجھے نا؟ جس طرح مرسل روایت ضعیف، جس طرح مدلس ضعیف، جس طرح مختلط ضعیف، تو صحیح الحفظ بھی ضعیف، سمجھ آتی ہے نا یہ بات؟ لیکن
یہ علی الاطلاق ہم حافظ کی بات تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں تفصیلی طور پر. سمجھے کہ کتنے راوی ہیں جن پر صحیح الحفظ کا اطلاق ہے، بلکہ کثیر الغلط کا اطلاق ہے، مگر ان کی روایت کو حسن کہا گیا ہے. یہ صحیح الحفظ وہ ہے جس پر سوء حفظ غالب ہو، جس پر سوء حفظ غالب ہو. فرماتے ہیں بے اعتبار المجموع من المتابع والمتابع، تابع جو اس کے متابع ہے اس کے ملنے سے، اور جس کی مطابقت کی گئی ہے اس دونوں کے ملنے سے، دونوں کی وجہ سے اس کی روایت کیا بن گئی ہے؟ حسن لغیر ہی بن گئی ہے. لأن ما کل واحد منہم احتمال کون روایتی ثوابا او غیر ثواب علی حد سواء، کیونکہ ہر ایک کی روایت میں یہ احتمال ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے، اس کی روایت صحیح ہے یا اس کی روایت صحیح نہیں ہے. تو جب یہ احتمال ختم ہو گیا، کس سے؟ مطابقت سے، تو پھر یہ احتمال ختم ہو گیا. بلکہ مطابقت ہی نہیں، اس کا اگر شاہد بھی مل جائے دوسرا تو اس سے بھی اس کی تقویت ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ اکبر. اور اس کی مثالیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں دی ہیں. حسن لغیر ہی کی کچھ مثالیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں بیان کی ہیں. اور یہاں ان کی کتاب ہے الامتاع بالاربعین المتباینہ ہے حافظ کی، حافظ ابن حجر کی. نہیں، ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ضعیف روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں. ضعیف قابل قبول نہیں کس معنی میں؟ کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور اگر اس کے مطابقت میں دوسری ضعیف روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے. مثلا ایک روایت مختلط سے ہے وہ ضعیف ہے، دوسری روایت وہی اسی متن کی وہ ایسے راوی سے منقول ہے جس میں تدلیس پائی جاتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے. لہذا وہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، اور ضعیف جمع ضعیف نتیجہ ضعیف. بات سمجھے نا؟ یہ کہتے ہیں، یہ نتیجے نکالتے ہیں وہ الجبرے کی طرح، الجبرا کی طرح یہ نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ صحیح الحفظ ہو یا باقی ضعف کے اسباب، ان کی اگر دوسرے نے کسی اور نے مطابقت کی ہو تو وہ قابل قبول ہے. آپ دیکھیں، اللہ اکبر، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو آدمی ہیں اور دونوں کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو نابینا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو ٹانگوں سے محروم ہے، اپاہج ہے. اب یہ دونوں ضعیف ہیں، دونوں کمزور ہیں نا. یہ دونوں جا رہے ہیں رڑتے کھڑتے ایک دوسرے کی مدد سے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب وہ جو لنگڑا ہے وہ کہتا ہے یار وہ پھل لگے ہوئے ہیں لیکن میں کروں کیا، میرا تو ہاتھ ہی وہاں تک نہیں پہنچتا، ہم یہ بھوک کیسے ختم کریں؟ تو وہ اندھا کہتا ہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں تم سچ بولتے ہو کہ جھوٹ بولتے ہو. ہاں، وہ کہنا ہے مجھے نظر آ رہا ہے. تو وہ اندھا کہتا ہے اچھا تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، کندھے پہ چڑھ کے آم توڑ لو، پھر پتہ چلے گا جب ہم کھائیں گے کہ واقعی تم سچ کہتے تھے. تو وہ جو اپاہج تھا
وہ نابینے کے کندھے پر بیٹھ کے پھل توڑ کے لے آتا ہے اور دونوں کا گزارا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر ضعیف جمع ضعیف ہر جگہ یہی نتیجہ نکالیں تو وہ تو دونوں بھوکے مرے، وہ تو دونوں بھوکے مرے نا، تو دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، سمجھے یا نہیں؟ اسی طرح جو روایت جس میں ایک درجے کا ضعف ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ تدلیس ہے، اور دوسرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ ارسال پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، آپ نے مرسل کی بات میں پڑھا ہے کہ مرسل اگر دوسری سند سے منقول ہو تو یہ ایک مرسل دوسری مرسل کی معیت بن کے تقویت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مرسل ضعیف ہے، وہ بھی مرسل ہے، وہ بھی ضعیف ہے، سمجھے نا؟ لیکن فرق کیا ہے؟ اس کی سند اور ہے، اس کی سند اور ہے، دونوں کا مخرج جدا جدا ہے۔ یہ نہیں جس طرح امام شافعی نے فرمایا ہے، دونوں کا مخرج علیحدہ ہے، ایک نہیں ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرسل دوسری مرسل کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ بھائی جب ایک مرسل دوسری مرسل کی تقویت کا سبب بنتی ہے، جب دونوں ضعیف ہیں، تو پھر یہ تدلیس اور اختلاط میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث کیوں نہیں دونوں سندیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہیں؟ دونوں کی کیفیت ایک ہے۔ پھر اپنی جگہ یہ بات ہے، پہلے غالباً ہو چکی ہے بات، کہ تدلیس کی پھر نوعیت علیحدہ ہے، بلکہ مرسل کی خود کیفیت علیحدہ ہے۔ بعض حضرات امام مالک ہیں، امام حنیفہ ہیں، وہ تو مرسل کو ویسے ہی صحیح کہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مرسل کو صحیح کہتے ہیں۔ امام حاکم نے رحمۃ اللہ علیہ نے المدخل میں صحیح احادیث کی جو انواع ذکر کی ہیں، ان میں ایک نوع یہی مرسل کی بھی ذکر کی ہے۔ کس بنا پر؟ امام مالک اور امام حنیفہ کے اس قول کی بنا پر۔ اس کو بھی صحیح کہتے ہیں، یعنی انواع ہے نا، ایک تو اعلیٰ درجے کی، ایک اس سے کم درجے کی، اس سے کم درجے کی، جس پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے اس کی انواع علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو وہاں مدخل میں تو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل کو ویسے شمار ہی کس میں کیا ہے؟ صحیح، اس فکر کی بنا پر۔ لیکن ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں، جمہور کے محدثین رحمہم اللہ کے قول کے مطابق۔ چلیے ضعیف ہے، لیکن جب دوسری مرسل کسی اور سند کے ساتھ منقول ہے تو وہ اس کی تقویت کا سبب ہے تمام محدثین کے نزدیک۔ تو جب یہ آپس میں تقویت کا باعث بن جاتی ہیں تو دوسری سند جس میں وہ حافظ نے کیا کہا ہے، لفظ کیا بولے ہیں، جس میں یہ فرمایا ہے انہوں نے، الفاظ ہیں لا دونہ، اس جیسا ہو، اس سے کم زیادہ نہ ہو، یعنی ضعف اس جیسا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، درجے کا اس سے کم، بہت درجہ کم نہ ہو اس سے ضعف کا، یا تو اس کے برابر کا ہو یا اس کے کہنا چاہیے کہ اسی سے اعلیٰ ہو، تو اس کی روایت تو ایک دوسرے کی تقویت ہے۔ لیکن اگر ایک سوء حفظ ہے اور دوسرا ہے فاحش الغلط، فاحش الخطا، اس کی روایت تقویت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو پہلے ہی خطائیں زیادہ ہیں اس کی مرویات میں، تو اس میں صحیح الحفظ میں تو اس لیے
کہ یہ وہم تھا کہ اب پتہ نہیں، کیونکہ پیچھے انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہی کہ اس کی اصابت اور اس کی خطا برابر برابر ہو، ان میں تمیز نہ ہو، یہی فرق کیا ہے نا، ہاں باقی تفصیل تو علیحدہ ہے، لیکن سوال تو یہی ہے کہ جب یہ تمیز دوسری سند کے آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں خطا نہیں ہے، ہاں تو یہ اس کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے۔ ضد نہیں کرنی چاہیے، حقیقت یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی بات آگے ہے وہ انشاءاللہ پھر کریں۔ فیضا جات من المعتبر، یہ آگے ساری بات انشاءاللہ۔